سے الحمدللہ جگہ کافی اندر موجود ہے، جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں وہاں بیٹھ جائیں. ہم انتہائی اپنے آپ کو قابل فخر تصور کرتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت ہندوستان کی ہمارے درمیان تشریف رکھتی ہے. حضرت والا دامت برکاتہ العالیہ کا یہ مغربی یو پی کے اندر پہلا سفر ہے. حضرت کلکتہ شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ترجمان و رکن مسلم پرسنل لا بورڈ انڈیا سے تعلق ہے. حضرت ترجمان بھی ہیں، رکن رکین بھی ہیں، اور انتہائی خوشی ہوتی ہے، انتہائی مسرت ہوتی ہے جب ایسے فاضل نوجوان عظیم الشان شخصیت کو ہندوستان کے گگار اور شرق پسند لوگوں کے سامنے نیشنل ٹی وی پر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما، ربي زدني علما، اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین اعظام، عمائدین شہر، مجھے آج اللہ کی ذات پر یہ قوی امید ہے کہ اس نورانی محفل میں جو اہل اللہ کی جماعت بیٹھی ہے، چھپ چھپ کر ان کی توجہ اور دعائیں مجھے مل جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہی کہلوائے جو اللہ کی رضا کا سبب بن سکے، جو آپ کی سماعتوں کی نظر ہو تو ہمارے بولنے اور آپ کے سننے یہ دونوں دارین کی فلاح کا باعث بن جائے. آمین. عزیزان ملت،
دنیا کے جس داؤں پیچ اور انگڑائیوں سے اس وقت ہمارا سفر ہو رہا ہے، امت مسلمہ سیاسی سازش، پولیٹیکل کانسپریسی کے جس پگڈنڈیوں سے گزر رہی ہے، یہ ایک رات کے پکے ہوئے پھل نہیں بلکہ سینکڑوں سال دشمنوں نے اس پر محنت کی ہے۔ افسوس وہ اپنے حصے کا آئینہ توڑتے رہے، ہم اتنے بے حس نکلے کہ اپنے حصے کے آئینے کے دھول تک کو صاف نہ کر سکے۔ میرے بزرگوں، میں ان پورے 1400 سال اسلامی تاریخ میں میرے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہیں بچا سوائے اس آئینے کے ٹکڑے کے کہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں اور بتاؤں، مسلمانوں اس میں ذرا اپنی شکل دیکھ لو، تم تو حلال روزی کمانے والے حضور کے غلام ہو، سود خور کہاں سے بن گئے؟ میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں آئینے کا وہ ٹکڑا دکھانا چاہتا ہوں جس میں تم اپنے ماضی کے اسلاف کی نورانی شکلوں کو دیکھ لو، جو اپنی گردنوں کو سولی پہ لٹکا تو دیا کرتے تھے مگر اپنے وعدے اور زبان کے سودا نہیں کیا کرتے تھے۔ اور بات بات پر بکنے والے مسلمانوں، سیاسی بازی کرو اور سیاست کے ایوانوں میں رقاصاؤں کی طرح تھرکنے والوں، ہمارے اس تھرکن کا انجام وہی ہوگا جو تاریخ میں سے پہلے ہو چکا ہے۔ میرے کہہ دینے سے کسی حقائق کی تعبیر نہیں بدل جاتی، اور عمر خیام کے ربائی اگر رتیلے ریت میں لکھ دیے جائیں تو اس کے معنی بدل نہیں جائے کرتے۔ اس دنیا میں قیامت کی اگلی صبح تک اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نمونے حیات بنایا ہے، آئیڈیل پرسنالٹی بنائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اس کے فیوچر کا جو برائٹ اور براؤڈ ویژن رکھا ہے، جو تصور اور تخیل رکھا ہے، وہ یقین مانو اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اپنوں نے غیروں نے بھی اسے تسلیم کیا ہے کہ وہ محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر، آپ کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی ساری چیزوں کو اللہ نے انسانیت کے لیے نمونہ بنایا۔ اپنوں نے مانا یہ اس کی خوش قسمتی ہے، اپنوں نے مانا یہ اس کی سعادت مندی ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان قربان جائیں سنت مصطفیٰ پہ، قربان جائیں شریعت مصطفیٰ پہ، مگر کمال تو یہ ہے کہ یہ شریعت ایسی ہے، سنت ایسی ہے جو اپنوں کے دل میں بیٹھ کر نور جگاتا ہے، نور جگاتا ہے، نور روشن کرتا ہے، تو دشمن کے سر پر بیٹھ کر اس کی زبان سے بھی اپنی شہادت کا اقرار کرواتا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہزاروں فلاسفر گزرے، ہزاروں رائٹر گزرے، ہزاروں آتھر گزرے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس ملک میں، یہ ملک خوش قسمتی ہے ہماری، میں بھارت کو ایک اپنے لیے بہترین وطن، بہترین مکان، بڑا پیسفل اور شانتی پورن زمین سمجھتا ہوں۔ اس کے باوجود زہریلے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، فسادی ہر زمانے میں رہے ہیں، اور برائی کرنے والے، برا چاہنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں، لیکن اے بھارت کی مٹی، اے ہندوستان کی سرزمین، تو بھی کتنی مقدس ہے، تو بھی کتنی متبرک ہے کہ ہزاروں سال سے فسادی آتے رہے جاتے رہے، مگر تیری زمین پہ اگنے والے گلاب کی پتیوں میں خوشبو کبھی کم نہ ہوئی، کبھی پھولوں کی رنگت بدلے نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو مسلمانوں کیا ہے؟ اس ملک کو کسی نے پینٹنگ سے سجایا ہے، اس ملک کو کسی نے اپنے فن تعمیر سے سجایا ہے، اس ملک کو کسی نے اپنے پکوان کے ذائقے اور خوشبودار مزوں سے سجایا ہے۔
مسلمانوں وہ تم ہو جس نے اس بھارت کو اپنے پیشانی کے سجدوں سے سجایا ہے. سبحان اللہ. لہذا اس ملک کا ایک تقدس اور اس ملک کی خوشبو، اس کی آبرو کی حفاظت، یہ سمویدھانک کرتویہ جن کا ہے وہ نرواہن کرے. دوبارہ سن لیجئے، اس دیش کی رکشا، اس دیش کی مٹی کے سوگند کی رکشا سمویدھانک کرتویہ جن کا ہے وہ اس کا نرواہن کرے. ہم دستوری ذمہ داریوں سے آگے بڑھ کر اس ملک کی حفاظت کو اپنی مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اپنی ریلیجیس ریسپانسبلٹی سمجھتے ہیں، اپنا دھارمک کرتویہ سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت، سارے جگت کے منفتا، انٹرنیشنل لیول پر رہنے والے وہ تمام انسان جو ہیومنزم پر بلیو کرتے ہیں، اللہ نے سبوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ حیات بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا. لیکن مسلمانوں ذرا سوچو، قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوں گے، امت جام کوثر سے سیراب ہو رہی ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، ہم بھی ہوں گے تم بھی ہوں گے، میدان حشر بھرا ہوگا، ایک طرف مسلمان ہوں گے، دوسری طرف بھارت کے غیر مسلم بھی کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ نبی تو ان کے بھی ہیں، رسول تو ان کے بھی ہیں. پوچھا جائے گا کہ تم آخر لیفٹ سائڈ میں بربادوں میں کیوں کھڑے ہو؟ اگر وہ کہہ دے وہاں پہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا اپنے چاہنے والوں سے ایک بار پوچھ تو لیجئے، یہ ہمارے ساتھ رہتا تھا، شادی بیاہ میں ساتھ کھاتا تھا، کاروبار ساتھ کرتا تھا، ہماری دوستی تھی، ہم کھیلا کرتے تھے، ہم جیا کرتے تھے، یہ اگر مریض رہا تو ڈاکٹر رہے، ہم مریض رہے یہ میرا ڈاکٹر رہا. مگر اس ظالم سے تو پوچھئے، اس کے نظر کے سامنے، اس کے نظر کے سامنے ہم ایک خدا، دو خدا، تین خدا، چار خدا، 33 کروڑ خدا تک پہنچ گئے. مگر یہ ظالم 33 کروڑ خدا تک ہم پہنچ گئے، مگر اس ظالم نے اپنے ایک خدا کا تعارف ہم سے نہیں کرایا، ایک خدا کا تعارف نہیں کرایا. ہم تو خدا پر خدا مان رہے تھے، ہمیں کسی خدا پر اعتماد نہیں ہو رہا تھا تو بڑھتے چلے جا رہے تھے، مگر اس نے کبھی نہیں بتایا کہ خدا رب تو ایک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے مسلمانوں، قیامت کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا تو پھر خیریت کہاں رہے گی، پھر بچنے کے اسباب کہاں رہیں گے؟ مسلمانوں بتاؤ، تم نے اس ملک کو یہ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ ایک ہے؟ کیسے بتاتے؟ تم نے ایک اللہ کے تصور کو اپنی زندگی میں اتار کر عملی نمونہ کب دکھایا؟ اے مسلمانوں، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا اس ملک کو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ اس ملک میں کاروباری بن کر پیدا ہوئے، آپ اس ملک میں کنسٹرکشن کرنے والے انجینئر بن کر پیدا ہوئے، آپ اس ملک میں رول قبول کرنے والے اور حکومت چلانے والے، آپ بادشاہ اور گورنمنٹ اور ایم پی اور ایم ایل اے بن کر پیدا ہوئے؟ نہیں، آپ اس ملک میں کلمے کے داعی بن کر پیدا ہوئے. آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اس پورے ملک کو یہ بتایا جائے کہ ست اصل ہے، سچائی جو ایک سچائی ہے، اس سچائی کے ساتھ جب ہم چلتے. ہندوستانی مسلمانوں، تم سچائی کا اعلان کیسے کرتے؟ تم سچائی کے بارے میں لوگوں کو بتاتے کیسے؟ تم سچائی کا پرچار کیسے کرتے؟ سچائی کا پرچار کرنے کے لیے جس عظیم کیریکٹر کی ضرورت ہے وہ کیریکٹر آج مسلمان عوام تو دور کی بات ہے، ہم جیسے مولویوں کی زندگی میں بھی سچ بولنے کی توفیق ہو جائے تو اللہ کی مہربانی ہے. جو قوم مسجد کے محراب سے جھوٹ بول رہی ہو، جو قوم مسجد کے مصلی سے جھوٹ بول رہی ہو، جس قوم کے خطیب جلسے کے اسٹیج سے جھوٹ بول رہا ہو، جو مصلی بیچ رہا ہو، جو مقتدی بیچ رہا ہو، دین بیچ رہا ہو، قرآن بیچ رہا ہو، شریعت بیچ رہا ہو، ایسے مذہبی تاجروں کے رہتے ہوئے ملک کے مسلمانوں کا ایمان محفوظ نہیں، دوسروں کی تو بات ہی نہ کیجیے. کس کی باتیں ہم کریں؟ آج مسلمانوں، تمہارے گھروں میں آج تمہاری اولادیں محفوظ نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے گھروں میں مسلمانوں کی اپنی بیٹیاں محفوظ نہیں. ظلم غیروں کا نہیں ہے بلکہ بد کرداری کی نحوست ماں باپ کی اولادوں پہ پڑ رہی ہے.
اس وقت دنیا میں خاص طور پر ہندوستان میں ایک وبا پھیل گئی ہے. ابھی تک آپ سن رہے تھے مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں, مسلمان لڑکیاں دین سے باہر جا رہی ہیں. ابھی اس سے فارغ بھی نہیں ہوئے ہم, اس سے سوچ سے باہر بھی نہیں نکلے ہم کہ ابھی آج ایک رپورٹ شام میں آئی کہ ابھی تک تقریباً 12 لاکھ مسلم نوجوانوں نے اپنے آپ کو ایکس مسلم کے طور پر رجسٹرڈ کروایا ہے کہ میں اسلام پر نعوذ باللہ بلیو نہیں کرتا. یہ نمازیوں کے بچوں کی باتیں کر رہا ہوں, یہ تہجد گزاروں کے بچوں کی باتیں کر رہا ہوں, یہ دیندار لوگوں کے بچوں کی باتیں کر رہا ہوں. مسلمانوں, جب تم اپنے گھروں کو نہیں سنبھال سکتے, جب تم اپنی اولادوں کے ایمان کو تحفظ نہیں کر سکتے, تو تم بتاؤ اس ملک میں تمہارا مستقبل کیا ہے؟ اس ملک میں مستقبل کیا ہے؟ ہماری بیٹیوں کے ارتداد کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں برباد کیوں ہوئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 70-75 سالوں میں ہم لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو انسان کا درجہ نہیں دیا, ہم نے اسے انسان نہیں سمجھا. اللہ اکبر, ہم نے اس بھارت میں گلی گلی میں بیٹوں کے لیے, لڑکوں کے لیے مدرسہ کھولا ہے, مگر بیٹیوں کے لیے اگر ہندوستان کو دیکھنا پڑتا تھا تو کبھی رامپور دیکھنا پڑتا تھا یا مالیگاؤں دیکھنا پڑتا تھا. کیوں بھارت میں اور مسلمان نہیں ہے؟ گلی گلی میں اگر ہم اپنی بیٹیوں کے لیے اسکول, اسلامی ماڈرن اسکول کھولتے تو آج ہماری بیٹیاں ارتداد کے دروازوں پہ نہیں بلکہ شریعت اسلام کی وہ ایک بہترین مبلغہ بنتی. یاد رکھیے گا, جس قوم کے اندر مائیں عظیم نہیں ہوتی اس قوم کی اولادیں بھی کبھی عظیم نہیں ہوتی. یہ جو ہم بزرگوں کی تاریخ پڑھتے ہیں, ارے ان کی تاریخ بعد میں پڑھیے گا, پہلے ان کی ماں کی تاریخ پڑھیے کہ ان کی ماں کون تھی. ہم کہتے ہیں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرب و عجم کو فتح کر لیا. ذرا مولانا علی میاں کی ماں کی تاریخ تو پڑھ لو کہ انہوں نے پہلے کیا فتح کیا تھا. ہم کہتے ہیں جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ, حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت بابا صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مخدوم امام مہیبی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت توکل شاہ مستان سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, ان تمام اولیاء کرام کے اگر آپ پس منظر میں جائیں گے تو ان سے پہلے آپ کو ان کی ماں اللہ والی ملیں گی, وہ پڑھی لکھی ملیں گی. لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں پہ توجہ نہیں دی کہ ہماری بیٹیاں کہاں جائیں گی. ہم نے مدرسوں کو آباد کر لیے, اور کون سا مشکل کام تھا. یو پی اور بہار میں اللہ نے بچے اتنے دیے کہ پورا ہندوستان ایکسپورٹ ہوتا ہے. بھائی یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے. آج پورے ہندوستان کے مدرسوں کو آباد کرنے کے لیے بچوں کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں. اپنی بیٹیوں کے بارے میں ہم نے کبھی نہیں سوچا ہماری بیٹیاں کہاں جائیں گی. آج جب ایجوکیشن کمپلسری ہو گیا اور اگر 10 کلاس تک بیٹیاں پڑھی ہوئی نہیں ہوں گی تو وہ ایجوکیٹڈ نہیں مانی جائیں گی. ان کے پاسپورٹ میں امیگریشن چیک ریکوائرڈ رہ جائے گا. وہ اگر کسی ملک میں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہیں گی تو انہیں بہت سارے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس لیے ضروری ہے کہ میٹرک پڑھے. مسلمان اپنی بیٹیوں کو کہاں پڑھائے اور کیوں نہ پڑھائے, کیوں نہ پڑھائے. کبھی کسی نے حرام کا فتویٰ دے دیا, آج وہ بھی پریشان ہے اپنی بیٹیوں کو پڑھانے کے لیے. اسی لیے کہتے ہیں شریعت کو ذرا عقل سے سمجھا کرو, اپنے جذبات میں لکیر کے فقیر مت بنو, لکیر کے فقیر مت بنو. کسی زمانے میں اگر کوئی فتویٰ آ گیا تو کیا وہ فتویٰ قیامت تک کے لیے, کیا وہ منزل من السماء ہے؟ عزیزان گرامی, علماء کرام کس لیے ہیں, کس دین کے لیے ہیں؟ مفتیان کرام آخر کس مرض کی دوا ہے یہ؟ ان کا کام ہے زمانے کے حالات کے تحت اجتہاد کرنا, صحیح فیصلے کرنا, امت کی رہنمائی کرنا. لیکن ہم نے بیٹیوں کی تعلیم پر جو توجہ نہیں دی. آج ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے پاس اپنی بیٹیوں کے لیے کالج نہیں ہے, اسکول نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے تو کباب کی دکانیں کھولی ہیں, بریانی کے ہوٹل کھولے ہیں, ہم نے تو تماشا کر دیا ہے. میں مغلوں کے بارے میں کبھی کہا کرتا ہوں بہت اچھے تھے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, میں فاتحہ پڑھنے کو تیار ہوں مغل کے سارے امپائر کی ارواح کے لیے. میں اللہ سے دعا کرنے کو تیار ہوں کہ اللہ سب کو جنت الفردوس میں مقام دے. لیکن آج تک مجھے جو بات سمجھ میں نہ آئی وہ یہ کہ شاہجہاں تو نے تاج محل بنایا تھا, اسی زمانے میں انگریزوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی بنائی تھی. آپ دیکھیے قومیں کہاں چلی گئی. آج اسی تاج محل کے کنارے مسلمانوں کی اور بچے غبارے بیچ رہے ہیں, اسی تاج محل کے کنارے مسلمانوں کے بچے کھلونے بیچ رہے ہیں.
جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آئیڈیل دیا ہو، پرسنالٹی دی ہو، اگر وہ قوم ان فکروں میں پیچھے آ گئی ہو، سچائی میں پیچھے آ گئی ہو، عزیزان ملت، یہ ہمارا بھارت الحمدللہ ایک وشال دیش ہے، ایک بہت بڑا دیش ہے، اللہ اس کو سلامت رکھے اور یہاں رہنے والے تمام لوگوں کو امن و شانتی عطا فرمائے۔ آمین۔ اس ملک کی ذمہ داری آپ کو اور ہمارے اوپر ہے۔ کیا ہے ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر؟ دیکھیے، اس ملک کو صحیح ڈگر پر اگر ہم نہ لے جا سکے تو نماز، روزے اور تہجد کے باوجود اللہ کی پکڑ ہو جائے گی۔ میں آپ کو اجتماعی ریسپانسبلٹی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اس ملک کی قیادت، اس ملک کی امامت آپ کے مقدر میں ہے، لیکن آپ سے چھینی کیوں گئی؟ دیکھیے، آج اس ملک میں آزادی کو 75 سال ہو گئے ماشاءاللہ۔ ان 75 سالوں میں دین کے روزانہ کام ہو رہے ہیں، جلسے روزانہ ہو رہے ہیں، خانقاہوں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، دین کے ہر شعبے کا کام اس ملک میں ہو رہا ہے۔ اتنا ہونے کے بعد بھی میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہندوستانی مسلمان کے کتنے فیصد لوگ سچ بولتے ہیں؟ ہم اور آپ دائیں بائیں جھانکنے لگیں گے کہ اب 100% مسلمان تو دور کی بات ہے، 50% مسلمانوں کو سچ بولنے کی عادت نہیں ڈال سکے، سچ بولنے کی عادت نہیں ڈال سکے کہ مسلمانوں سچ بولو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ مسلمان، انڈین امریکن نہیں پوچھا گیا، اور میں کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ اکابر علماء بتائیں ذرا حضور کا جواب کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے آثار بتا رہے تھے کہ جلال کی کیفیت ہے، اور جواب یہ ہے کہ جو میرا ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ آج زندگی کے ہر شعبے میں ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ دنیا سے لے کر دین کا کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول رہا؟ مسلمان دھڑلنے سے جھوٹ بول رہا ہے، داڑھی ٹوپی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھائی، اب تو ہماری مسجدوں کا حال یہ ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے اور ہم مسلمان اتنے ایماندار ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ مسجد کے دروازے پہ اگر قیمتی جوتا کھول کر اندر چلے گئے تو سجدے میں خدا سے زیادہ جوتے یاد آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے جوتے کا کیا حال ہے۔ جس قوم کے نمازیوں کے جوتے محفوظ نہ ہو، اگر اس قوم کے ہاتھوں میں اس ملک کی حکومت دے دی جائے تو یہ ملک کیسے محفوظ رہے گا؟ ملک کیسے محفوظ رہے گا؟ اس قوم کے ہاتھوں میں اگر انڈسٹری، صنعت و حرفت، آج دیکھو مسلمانوں، تمہارے ہاتھوں میں جتنے انڈسٹری تھے سب تمہارے ہاتھوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ کل تم جس فیکٹری کے مالک تھے آج تم وہاں کے نوکر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کلکتہ لیدر انڈسٹری مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ مراد آباد آپ کے قریب ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ رامپور کی صنعت آپ بہتر جانتے ہیں، علی گڑھ کے تالے آپ بہتر جانتے ہیں، بھدوئی کے کارپیٹ آپ جانتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ بزنس آپ کے ہاتھوں سے اس لیے نکل رہا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں جھوٹ کے ساتھ، شرک کے ساتھ، سود کے ساتھ، حرام کے ساتھ پنپ سکتی ہے، مسلمان ایمان کے ساتھ جھوٹ کو لے کر کبھی چل نہیں سکتا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کاروبار سڑ رہا ہے۔ عزیزان ملت، آپ نے کبھی غور کیا ہماری ایمانداری کا کیا حال ہے؟ مسجدوں میں جو واٹر کولر رکھے ٹھنڈے پانی نمازیوں کے پینے کے لیے، اس واٹر کولر کے اوپر جو گلاس ہوتے ہیں وہ بھی چین سے بندھا ہوتا ہے۔ گلاس سے کبھی پوچھے بابو تم کو کیا ہوا، 302 مرڈر کیس میں آئے؟ آخر تم بندھے ہوئے کیوں ہو؟ تو بیچاری گلاس کہتی ہے مجھے دیکھ کر آپ مسلمانوں کے کیریکٹر کا اندازہ کر لیجیے کہ یہ ظالم پانی بھی پیتا ہے اور مسجد کا گلاس بھی جیب میں رکھ کے چلا جاتا ہے۔ آپ بتائیے، جس قوم کی بے ایمانی کا یہ حال ہو، اگر اس کے ہاتھ میں اس ملک کی حکومت دے دی جائے تو اس ملک کا بیڑا فرق ہو جائے۔ کبھی آپ نے غور کیا
اب تو مسجدوں میں دیکھتا ہوں کہ بیت الخلا میں تالے لگے رہتے ہیں. پتہ نہیں آپ کے علاقے میں لگتا ہے؟ یہاں بھی لگتا ہے؟ جی جی. میرے خیال سے مولانا ان بیت الخلا میں کمیٹی کے لوگ بہت قیمتی چیز چھپا کے رکھتے ہوں گے. ورنہ تالا کیوں لگے گا بھائی؟ ضرور وہاں کوئی خزانہ چھپا ہوگا. بہادر شاہ ظفر جاتے جاتے لگتا ہے کچھ چھوڑ کر گئے. بھائی جس قوم کے مسجد کے بیت الخلا میں تالا، بھائی کیا چھپا کے رکھا ہے آپ نے؟ تالا لگانے کی دو وجہ. ایک تو ہماری مینٹلٹی خراب ہے، دوسرا یہ کہ جو جاتا ہے وہ بھی اللہ کا بندہ اتنا گندا انسان ہوتا ہے کہ واپس آنے کے بعد وہ اپنے استعمال کے بعد کسی دوسرے کے استعمال کے قابل نہیں چھوڑتا ہے. جو قوم استنجا کر کر ایک لوٹا پانی بہا کر اسے صاف نہ کر سکے، وہ قوم تقریر کرتی ہے طہور شطر الایمان. وہ قوم تقریر کرتی ہے، جو قوم اپنے بوتل کا پانی اپنے بھائی کو نہ دے سکے، وہ قوم تقریر کرتی ہے اکرام مسلم پہ. جو قوم صبح نکلتے وقت اپنے پڑوسی کے دروازے پہ تھوک کر نکل کر آگے بڑھ جاتی ہے، گٹکا دکانوں کے دروازے پہ تھوکتی ہے، وہ قوم کہتی ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. جس قوم کے پاس دولت آ جائے تو اپنے غریب بھائیوں کو گھاس دینے کو تیار نہیں ہے. جس قوم کے پاس دولت آ جائے تو اپنی بیٹی کی شادی اس طرح کرتا ہے جسے غرور میں آج یہ فرعون کی برابری کر چکا ہے. لیکن تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کے دروازے پہ مولوی بھی بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. تعجب تو مجھے تب ہوتا ہے. ان علماء کے جگر کو کیا ہو گیا؟ انہیں کہتے کیوں نہیں ہے کہ اگر چودھری صاحب اگر تم شریعت کا احترام نہیں کرتے تو ہم بھی تمہیں ٹھوکروں پہ رکھتے، تمہارا احترام نہیں کرتے. آخر یہ جگر کیوں، آخر یہ جذبہ کیوں نہیں ہے؟ ان کے دروازے پہ تم کیوں ہلاتے رہتے ہو جنہوں نے شریعت کا مذاق اڑا رکھا ہے؟ آپ کو اور ہم کو کیا شرم نہیں آنی چاہیے کہ جب مسلمان کا ایک آدمی، ایک مسلمان فرد، غریب، کمزور، لاغر، مجبور، بوڑھا آدمی آپ کی مسجد میں نماز کے بعد کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہے بھائیوں میری بیٹی کی شادی ہے، میری کچھ مدد کیجئے. جس قوم کے بوڑھا شخص اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگتا ہو، اس قوم کا مالدار اپنی بیٹی کی شادی میں کئی کروڑ خرچ کرتا ہے، تو مجھے اس مالدار کی بے غیرتی پہ شرم آتی ہے. کیا ہو گیا ہمارے اندر؟ ہم اتنے بے حس بنتے چلے گئے. دن بدن ہم کہاں سے کہاں پہنچ جا رہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. مسلمان اگر دولت آ گئی تو غرور میں بندوقیں نکال لیتا، اپنے بھائی پہ ٹھوک دوں گا گولی. پہچانتے نہیں ہو ہم کون ہیں؟ مسلمانوں جب ظالم بنو گے تو تمہیں توڑنے کے لیے بھی اللہ کسی ظالم کو بھیج دے گا. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کسی کو مارنا ظلم ہے، اور کسی کے دروازے پہ تھوکنا کیا پیار ہے؟ مسلمانوں آج ہمارا کیریکٹر کتنا گر گیا. اسی ملک میں ہم نے تاریخ بنائی ہے، اسی ملک میں ہم نے انسانیت کے شاندار پرچم بلند کیے. ہم جن بزرگوں کے نام لیتے ہیں، ہم جن اکابرین کی مثالیں دیا کرتے ہیں، افسوس یہ ہے کہ آج ان کے گھروں کے اندر بھی اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے. کہ ہم کن کی مثالیں دیں؟ مجھے یاد آتا ہے کینیڈا چرچ کے ایک فادر کا واقعہ، جو غالباً 1980 کے دہائی کا واقعہ، 80 یا 83 کے زمانے کی بات ہے. کینیڈا میں ایک بہت بڑے چرچ کے چیف پریسٹ جب کمپیریٹیو ریلیجن کی سٹڈی سٹارٹ کی، تقابلی مطالعہ، ادیان عالم کا تقابلی مطالعہ جب اس نے شروع کیا تو پڑھتے 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 اسلام کا بھی نمبر آیا. تو جب اس نے قرآن کو پڑھا تو قرآن کو کتاب ہدایت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کی نیت اچھی تھی. بہرحال اس نے جو قرآن کو پڑھا تو قرآن نے کچھ کہنا شروع کر دیا، قرآن نے بولنا شروع کر دیا. وہ بے قرار ہو گیا. اس نے کہا مجھے اور اسلامی کتابیں چاہیے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے. ایک گاڑی تھی اس کے پاس، کار، اس نے بیچ دیا. اس کرسچن پریسٹ نے اپنی کار کو بیچ دیا، اور جو پیسے آئے اس سے قرآن، تفسیر،
حدیث، یہ ساری کتابیں اس نے لی، پڑھنا شروع کیا، اللہ کی شان، اللہ کی رحمت، اللہ نے ہدایت دی، وہ ایمان قبول کر لیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد وہ حج میں گئے۔ انہوں نے جب حج کیا، پانی کے جہاز کا زمانہ تھا، حج سے جب فارغ ہوئے تو ان کا پروگرام یہ بنا کہ پہلے ہم انڈیا جائیں گے، اور ہندوستان میں قدیم عرصے سے مسلمان ہیں، وہاں بڑے بڑے اسلامی ادارے ہیں، وہاں بڑے بڑے اسلامک اسکالر ہیں، اور ہیں بھی بالکل الحمدللہ، تو چلو ہم ان کی زیارت کر لیں، ان سے استفادہ کر لیں، پھر اپنے ملک کینیڈا واپس جائیں گے۔ بہرحال وہ حج کر کے انڈیا تشریف لائے بامبے میں۔ بامبے کے مسلمانوں نے ان کو بڑا وارم ویلکم کیا، گرم جوشی سے استقبال کیا ان کا، اور ان کے اعزاز میں استقبالیہ رکھا جہاں ان کو خطاب کرتے تھے۔ بامبے کے کروڑ پتی ارب پتی مسلمانوں کی بھیڑ کھچا کھچ ہال میں بھری ہوئی تھی۔ یہ ہمارا نو مسلم فادر پریسٹ کرسچن جو مسلمان ہو چکا تھا، یہ مائک پہ آیا اور اس نے حیرت انگیز تقریر کی۔ اس کی تقریر بڑی چھوٹی تھی، 2-2.5 منٹ کی، حیرت انگیز جملے اس نے کہے۔ وہ مائک پر آ کر کہا، ہندوستانی مسلمانوں، سیٹھوں، مالداروں، چودھریوں، تمہارے میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں نے کار بیچ کے ایمان خریدا ہے، تم نے ایمان بیچ کے کار خریدا ہے۔ جو قوم ایمان بیچ کر مکان بنا رہی ہو، جو قوم ایمان بیچ کر دکانیں بنا رہی ہو، جو قوم ایمان بیچ کر اپنی شان و شوکت بڑھا رہی ہو، ایسی قوم کو تو مسلمان کہنے میں ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن فرشتوں کو ضرور شرم آتی کہ انہیں آخر مسلمان کیسے کہا جائے۔ اخلاقیات کا دیوالہ نکل گیا، آج دیوالیہ ہم نے کر دیا۔ عزیزان ملت، ہم اور آپ زندگی کے بہت اہم پہلو پہ ذرا غور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سارے لوگ اس کا اقرار کرتے ہیں انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ایک بار اپنی زبان سے دوہرا لیجیے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عمر کے 40ویں حصے میں ملی۔ آپ جب 40 سال کے ہوئے تو نبوت ملی۔ مطلب یہ کہ اسلام کا سفر یہاں سے شروع ہوتا ہے، شریعت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے۔ نماز اب فرض ہوتی ہے، روزہ اب فرض ہوتا ہے، زکوٰۃ اب واجب ہوتی ہے، احکام شریعت اب نافذ ہو رہی ہے تدریجاً 40 سال کے بعد۔ مسلمانوں نے نماز کب پڑھی؟ 40 سال کے بعد۔ روزے کب رکھے؟ 40 سال کے بعد۔ آپ کا حج کب فرض ہوا؟ ظاہر سی بات ہے نبوت کے آنے کے بعد 40 سال کے بعد۔ یہ سارا اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو بتایا وہ 40 سے پہلے بتایا، 40 کے بعد بتایا۔ میرے بزرگوں، عزیزان ملت، ذرا بہت ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچو نا کہ جب سارا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا، قرآن کا، شریعت کا، احکام کا، اقوال کا، ضابطے کے، رابطے کے، سارے کام نبوت کے ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں کیا آپ نے، تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے مکے میں کیا کر رہے تھے؟ یہ پہلو بھی تو غور کرنے کی ہے۔ 40 سال پہلے عمر میں، 40 سال کی عمر سے قبل، بچپن سے لے کر جوانی تک، اور 40 سال کی عمر تک، اعلان نبوت سے قبل تک میرے آقا کیا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بھی ایک نبی کی زندگی کا پہلو ہے کہ حضور کر کیا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنا بچپن لوگوں کو دکھایا۔ لوگوں ذرا میرا چائلڈہڈ دیکھ لو، میرا بچپن دیکھ لو۔ حلیمہ سعدیہ جب طائف کے پاس قبیلہ بنو سعد میں آپ کو بچپن میں لے کر جاتی ہے اور اپنا دودھ پلاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو عمر ہیں، آپ کم عمر کے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ کی چھاتی سے لگ کر دودھ پی رہے ہیں، ایک طرف دودھ پی کر آپ نے اپنا روک دیا، حلیمہ سعدیہ دوسری طرف لے جاتی ہے،
تو میرے آقا عملاً یہ فرماتے ہیں حلیمہ ایک طرف میں ہوں تو تیرے دوسرے اور بھی تو بچے ہیں، ان کے لیے بھی تو انصاف محمد ہی کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مکے کے اندر دیکھا کہ ظلم بڑھا ہوا ہے، جھوٹ بڑھی ہوئی ہے، لوگ بددیانتی کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں، عورتوں کی عزت نہیں ہو رہی ہے، مالدار غریبوں کو دبا رہا ہے، آپ نے 16 سال کی عمر میں مکے کی چٹانوں کے بیچ بیٹھ کر حلف الفضول کے نام پر آپ نے کمیٹی بنائی، آپ نے سوشل ویلفیئر ٹرسٹ بنایا، آپ نے مانوتا سنشودھن اصلاح معاشرہ کی سوسائٹی بنائی، اور آپ نے اعلان کیا مکے والوں آج کے بعد کوئی جھوٹ بولے گا تو ہماری کمیٹی اس کی گرفت کرے گی، اگر مکے میں کوئی آ جائے مسافر بھوکا رہا ہم اسے کھانا کھلائیں گے، اگر کوئی پیاسا ہے ہم اسے پانی پلائیں گے، اگر کسی کاروباری کا مال تم نے لے لیا اور پیسے نہ دیا تو ہم تمہارے دروازوں پہ جا کر اس حقدار کو حق دلائیں گے۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے 16 سال کی عمر میں مانوتا کے ورودھ اتیاچار کے خلاف کھڑے ہوئے، اتیاچار کے اوپر بولنا شروع کیا۔ آپ کا کریکٹر اتنا نرالا کہ 14 سال سے 16 سال کی عمر میں آپ جب مکے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو بڑے بڑے چودھری، قبیلے بنو ہاشم کے سردار، بڑے بڑے سردار، مختلف قبیلوں کے سردار اپنی جلسے میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اپنی مجلس و چبوترے پہ بیٹھ کر حقہ پی رہے، قہوہ کھا رہے، قہوہ پی رہے ہیں، لیکن جب نگاہ پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں تو مکے کے سردار کھڑے ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ فرمایا وہ دیکھتے نہیں ہو مکے کا امین آ رہا ہے، مکے کا صادق آ رہا ہے۔ لوگ آپ کا نام نہیں لیا کرتے تھے بلکہ کہا کرتے تھے کہ وہ سچا آ رہا ہے، وہ امانت دار آ رہا ہے۔ میرے اللہ نے 40 سال تک مکے والوں کو، 40 سال کے بعد تو دنیا والوں کو 23 سالہ دور نبوت دکھایا اللہ نے، شریعت اللہ نے نبی کے ذریعے سے 23 سال دکھائے، احکام اللہ نے نبی کے ذریعے سے 23 سال دکھائے، مگر 40 سالوں تک اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنے نبی کا کریکٹر دکھایا، اپنے نبی کا بیہیویئر دکھایا، اپنے نبی کی زبان دکھائی، اپنے نبی کے آبرو اور غیرت کو دکھایا، اور یہ اعلان کیا کہ ایک دن جب میرے نبی، میرے محبوب نبوت کا اعلان کریں گے تو مکے والے تم دشمنی تو کر سکتے ہو لیکن میرے محبوب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت کی بہت بڑی دولت صداقت ہے، اسی لیے ایچ مائیکل ہارٹ امریکن رائٹر نے جب ایک کتاب لکھی دی 100 کہ 100 بڑے انسانوں میں سب سے عظیم شخصیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، لوگوں نے ہلڑ مچائے، ہنگامے مچائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایچ مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ میں نے بچپن دیکھا، محمد سے بہتر بچپن کسی کا نہیں ملا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور کی جوانی دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانیت کی تاریخ میں، ہیومن ہسٹری میں آپ سے زیادہ غیرت مند اور حیادار جوانی ہم نے کسی کی نہیں دیکھی۔ وہ منظر بھی دیکھا کہ آپ تجارت کے میدان میں، اے مسلمانوں اگر تم تاجر ہو اور تجارت کرتے ہو تو چلو اس حلیمہ سے، چلو اس خدیجہ الکبریٰ کے دروازے پر۔ جب مکے کا ایک 25 سالہ نوجوان، خوبرو نوجوان آتا ہے اور کہتا ہے اے خدیجہ تیرے پارٹنرشپ میں میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا پارٹنر بنا لے۔ خدیجہ چہرے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے کوئی معمولی نوجوان نہیں، اپنے غلام میسرہ کو ساتھ لگاتی ہے اسپائی بنا کر کہ تاکہ تم ساری چیزیں نوٹ کر کر مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے رہتے ہیں۔ جب میسرہ لوٹا تو کہا کہ خدیجہ یہ تاجر کہاں ہے؟ یہ تو تجارت کا مال جب بیچتے تھے تو خریدار خریدنے آتا تھا، مال خرید کر خود کو محمد کے ہاتھوں بیچ دیا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی لکھی ایچ مائیکل ہارٹ نے، پوری تاریخ لکھنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ لوگوں میرا جی چاہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو بڑا انسان کہوں، حضرت عیسیٰ کو بڑا انسان کہوں، میں دنیا کے اور بھی بڑے بڑے انسان گزرے ہیں فلاسفر، ان کو بڑا انسان کہوں، لیکن ایسا لگتا تھا میرے قلم کی روشنائی سے آواز آ رہی ہو کہ اے ایچ مائیکل ہارٹ تجھے جس کا نام لکھنا ہے لکھ لے، لیکن بات اگر صداقت کی کرے گا، بات اگر انصاف کی کرے گا تو محمد مصطفیٰ سے بہتر کسی دوسرا نام نہیں آ سکتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کی جو تربیت کی وہ تربیت اتنی عظیم الشان طریقے سے کی کہ دنیا جس طرف فتح ہونے لگی، عزیزان مکرم، بزرگان محترم، دنیا اس طرف فتح ہونے لگی. آپ کو بتاؤں، یہ جو انگریز ایمان لائے، یہ جو برٹش امپائر، امریکہ میں، برٹن میں جو اسلام پہنچا، یہ کہاں ایمان لائے؟ انگریزوں نے جو دین قبول کیا ہے وہ جنگ کے میدان میں قبول کیا ہے، مسلمانوں سے لڑتے ہوئے قبول کیا ہے. انگریزوں نے آپ کے مکے کو نہیں دیکھا تھا، انگریزوں نے آپ کا قرآن نہیں پڑھا تھا، انگریزوں نے آپ کی حدیث نہیں پڑھی تھی. انگریزوں کی لڑائی ہو رہی تھی یورپ کے حصے میں، قسطنطنیہ سے آگے مسلم امپائر اور برٹش امپائر کی لڑائی ہو رہی تھی. لڑائی کے میدان میں انگریز کا ایک سپاہی سامنے تھا. مسلمان سپاہی نے تلوار نکالی اور اس کے گردن میں لگانے جا رہا تھا کہ انگریز سپاہی کا چھوٹا بچہ اس نے کہیں سے دیکھ لیا اور باپ کی حالت دیکھ کر وہ روتا ہوا، چیختا ہوا، بھاگتا ہوا آیا کہ میرے باپ کو چھوڑ دو، میرے باپ کو چھوڑ دو. یہ کہتا ہوا جب قریب آتا ہے، مسلمان سپاہی اپنے تلوار کو نیچے کرتا ہے، بچے کو گود میں اٹھاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ، تمہاری وجہ سے تمہارے باپ کو چھوڑ دیا. انگریز سپاہی کہتا ہے مسلمان تجھے کیا ہو گیا؟ ابھی تو تیرے لیے دو تھے، باپ بھی تھا اور بیٹا بھی تھا، تو نے مار کیوں نہیں دیا؟ اس مسلمان سپاہی نے کہا میرے بھائی، لڑائی میری تجھ سے ہو رہی تھی، تیرے بچے سے نہیں. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی بچوں کی اور عورتوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع فرمایا. لہذا ہمارے لیے میری جان زیادہ عزیز نہیں، میرے نبی کا فرمان عزیز ہے. اگر یہاں پر جان چلی بھی جاتی تو حضور کے فرمان کو بچانے کے لیے ہم اپنی جان دے دیتے، مگر تمہارے بچے پر حملہ نہیں کرتے. وہ انگریز سپاہی کہتا ہے کہ اچھا تم اتنے بڑے دین کے ماننے والے ہو. میں بے وقوف تھا جو لڑ رہا تھا. جنگ کے میدان میں وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کی پوری جماعت کلمہ پڑھتی ہے. آپ کے اخلاق کو دیکھ کر جنگ کے میدان میں جنگجوؤں نے کلمہ پڑھا تھا. یہ ہمارے گجرات کا علاقہ جہاں سب سے پہلے عرب کے سپاہی اترے، تاجر اترے، اور انہوں نے اتر کر اپنی تجارت کی دکانیں لگائی، سامان بیچنے شروع کیے. ان کی دکانوں میں ہمارے ہندو بھائی کی عورتیں بھی آئی سامان خریدنے کے لیے. جیسے ہندو بھائی کی عورتیں آئی، عرب کے نوجوانوں نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا. بہت دیر کے بعد ان مہیلاؤں نے، کنیاؤں نے کہا کہ بھیا آپ ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھتے کیوں نہیں؟ ہم سے بات تو کرتے ہیں مگر ہمارے چہرے کو کیوں نہیں دیکھتے؟ تو روتے ہوئے عرب کے نوجوانوں نے کہا میری بہن، بات یہ ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، دوسروں کے ماں بہنوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں دی ہے. یہ آپ کا کریکٹر تھا، یہ آپ کا کردار تھا جو آپ نے دنیا کو بتایا، پریکٹیکل آپ نے بتایا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے 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 ایک علاقے میں پہنچ رہے ہیں. آپ کے پہنچنے سے پہلے جس علاقے میں آپ کل جانے والے ہیں وہاں خبر پہنچ گئی مسلمان آ رہے. وہاں کی پوری آبادی نے کہا کہ یہ وحشی آ رہا ہے، اس وحشی سے بچو، یہ مسلمان یہ ظلم کرتا ہے. سنی سنائی باتیں آج ہمارے میڈیا والے کرتے ہیں، ٹی وی کے ڈبے میں بیٹھ کر ایسا ایسا بولتے ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ اینکر ہے کہ بھینکر ہے. اللہ جانے یہ کون سی صفت ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ پورے بھارت کو جھوٹ سے بدبودار بنا دیا ہے. لیکن جب وہ پہنچے اس علاقے کے غریبوں نے، لوگوں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا، اپنے جانوروں کو محفوظ کر لیے، اپنی بیٹیوں کو اندر کر لیا کہ مسلمان آ رہے، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. دوسرے دن جب مسلمان پہنچے تو کیا دیکھا کہ سارا علاقہ سناٹا ہے، دروازے بھی بندے اور کھڑکیاں بھی بندے. اچانک ایک مسلمان سپاہی نے کہا کہ حضور ہمارا ایک ساتھی بیمار ہے. طبیب نے کہا ہے کہ اسے بکری کا دودھ پلانا ہے، دودھ ہمارے پاس نہیں ہے. سردار نے فرمایا، امیر المومنین نے فرمایا کھڑے ہو کر اعلان کرو بستی والوں ہم سپاہی ہیں اور ہم بکری کا دودھ خریدنا چاہتے ہیں اپنے مریض کے لیے، کوئی بیچنا چاہتا ہے؟
یہ جب اعلان ہوا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں تو بستی والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. ایک بوڑھا باہر نکلا اور اس نے کہا مسلمانوں تم تو قبضہ کر چکے ہو, تم جو چاہو کر لو, چاہو تو ہماری بستی کا نام بدل دو, تم چاہو کیونکہ تمہارے پاس پاور ہے, تم چاہو تو ہماری بکریاں اٹھا کر لے جاؤ اور دودھ نکال لو. مسلمانوں نے کہا کہ نہیں, ہم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے کہ ہم جہاں جائیں گے ان کے سامان کو بھی ان کی اجازت کے بغیر نہیں چھوئیں گے, ہمیں تو خرید کر لینا ہے. انہوں نے محبتیں پھیلائی وہاں پہ, ایمان اخلاقیات اور برادرانہ روش پھیلائی. جب وہ 3 دن کے بعد وہاں سے جانے لگے تو وہاں کے بوڑھوں نے اپنے سر کی پگڑیاں ان کے قدموں پہ رکھ دی, بچیاں رونے لگی اور کہنے لگی کہ مسلمانوں تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم ہمیں اتنی محبت دو کہ تم جب جاؤ تو ہم تمہاری جدائی برداشت نہ کر سکیں, ہم سے تمہاری جدائی برداشت نہیں ہو رہی ہے. ایک وقت تھا میرے لوگوں کہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر دشمن تمہارا گرویدہ ہوتا تھا اور چاہتا تھا کہ تم اس کے گھر کے پڑوسی بن جاؤ. آج حال یہ ہے کہ مسلمانوں سے تنگ آ کر خود مسلمان اپنا گھر بدلنا چاہتا ہے. کیا یہ بڑے گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ بڑا ظلم نہیں ہے؟ آئیے اس ملک کی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہ طے کریں انشاءاللہ کہ ہم کاروبار کے میدان سے لے کر ملازمت اور انڈسٹری تک اور پالیٹکس تک اور زندگی کے ہر میدان میں ہم ایک اپنی صداقت کی چھاپ چھوڑیں گے انشاءاللہ. اپنی صداقت کی چھاپ چھوڑیں گے. نفع اور نقصان کیا ہے میرے بزرگوں؟ ہم نفع کے بندے نہیں, ہم نافع کے بندے ہیں. نفع پہنچانے والی ذات تو اللہ کی ہے, اللہ نفع دے یا نقصان ہم اس پہ راضی رہنا سیکھ لیں. مسلمانوں مالداری کے چکر میں اور اپنے آپ کو بہت مالدار بنانے کے فکر میں حرام کے دروازوں پہ دستک مت دو, ورنہ یاد رکھنا یہ حرام کا لقمہ تمہاری اگر بھوک رہی, اگر دنیا میں اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو گئی, اللہ نہ کرے اللہ سب کو شفا دے, تو یہ بیماریاں زیادہ خطرناک نہیں, یہ بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں اور یہ بیماریاں اسپتال سے لے کر قبر تک پہنچائے گی. لیکن اگر روح کو بیماری لگ گئی, اگر حرام کھا لیا اور بچوں کو غلط تربیت دے کر تیار کیا, تو یاد رکھیے گا روح کی بیماریاں جان لیوا نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ ایمان لیوا ہوتی ہے. جسم کی بیماریاں جان لیوا ہوتی ہیں, روح کی بیماریاں ایمان لیوا ہوتی ہیں. جسم کی بیماریاں آدمی کو قبر تک پہنچاتی ہے, روح کی بیماری انسان کو جہنم تک پہنچاتی ہے. ایک ایک لقمے کا ہم خیال کریں کہ ہم اپنی نسلوں کو کس طرح تیار کر رہے ہیں. آج حالات جس سمت ہیں, اس سمت کا مقابلہ آپ کو 2-3 طریقوں سے کرنا ہے. ایک تو یہ اپنے محلے کی مسجد کو مضبوط بنائیے. آپ کے محلے کی مسجد آپ کے محلے کا سردار ہے. میں بہت سارے جملے لطیف اشاروں سے عرض کر رہا ہوں, آپ اس کو سمجھیں اور نوٹ کر لیں اپنے دل میں. آپ کے محلے کی مسجد آپ کا سردار ہے. آپ کی مسجد کے پورب کی طرف 40 گھر, پچھم کی طرف 40 گھر, اتر کی طرف 40 گھر, دکھن کی طرف 40 گھر, ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ, یہ 4 طرف 40 گھر, یعنی 160 مکانات ہو گئے. اس 160 مکانات کی رجسٹر آپ کی مسجد میں رہنی چاہیے. میرے غیرت مند تاجروں, میرے غیرت مند مالداروں, آپ کے پاس یہ معلومات رہنی چاہیے کہ اس 160 مکانوں میں کوئی ایسی بیوہ تو نہیں ہے جو اتنی غریب ہے, محلے میں بول نہیں پاتی ہے اور برقع پہن کر دوسرے علاقے میں بھیک مانگتی ہے. آپ کو اگر معلوم ہے تو مسجد کمیٹی اسے وظیفہ دے. اگر وہ نکاح کے قابل ہے تو اس کے نکاح کا نظم کرے. کسی ماں باپ کی ضرورت نہیں, مسجد کمیٹی اس کے سردار ہے, کفیل بن جائے. اگر بھائی اور ماں باپ اس لائق نہیں ہے, مسجد کمیٹی یہ معلوم کرے 140 گھروں میں 160 گھروں میں کوئی معذور تو نہیں ہے, کوئی بیمار تو نہیں ہے. ایسا معذور و بیمار علاج کے لیے پیسے نہیں اور آپ پورے ہندوستان کو چندہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ عمرے پہ عمرہ ہو رہا ہے, اللہ عمرہ حج قبول فرمائے.